اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستثنی کی تعریف گزر چکی۔ یہ 8واں منصوب جو ہے یہ مستثنی تھا، اس کی تعریف گزر چکی۔ اس کے بعد اس کی قسمیں بھی گزر چکی، متصل اور منقطع۔ اس منقطع کو منفصل بھی بولتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے منقطع۔ یہ دو قسمیں تھی متصل کی، ان دونوں کی تعریف بھی گزر چکی ہے۔ کیا تعریف کی تھی مستثنی متصل کی؟ مستثنی متصل کی تعریف یہ تھی کہ مستثنی منہ میں داخل ہو۔ متعدد سے مراد مستثنی منہ ہے، مستثنی متعدد میں یعنی مستثنی منہ میں داخل ہو، پھر الا کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا ہو۔ وہ متعدد میں داخل تھا یعنی مستثنی منہ میں داخل تھا، پھر الا وغیرہ کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا، یہ بن جائے گا متصل۔ جاءنی القوم الا زیدا، زید متعدد یعنی مستثنی میں داخل تھا، پھر الا یہ نکال دیا گا، یہ بن جائے گا مستثنی متصل۔ دوسری قسم تھی منقطع، وہ اس کا الٹ ہو جائے گی کہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں تھا۔ جب وہ داخل ہی نہیں تھا تو مستثنی منہ سے اس کو نکال بھی نہیں گیا۔ کیوں نہیں نکالا گیا؟ کیونکہ وہ اس میں داخل ہی نہیں تھا۔ سمجھے؟ مستثنی تو یہ کیا بن جائے گا؟ مستثنی منقطع اور مستثنی منفصل۔ اب آپ مجھے بتائیں گے وصل المسافرون الا خالدا، یہ کون سے مستثنی کی مثال ہے؟ متصل کی یا منقطع کی؟ وصل المسافرون الا خالدا، استاد جی متصل کی ہے، مسافرون مسافر کی جمع ہے، سفر کرنے جی والے، جی تو یہ متصل کی ہے ماشاء اللہ، کیونکہ کیونکہ اس خالد میں کے داخل علاوہ تھا مسافروں میں، تو اللہ اس کو نکال دیا گیا۔ اچھا یہ بتائیں واحترقت الدار الا الكتب، گھر جل گیا مگر کتابیں نہیں جلی۔ گھر جل گیا مگر کتابیں نہیں جلی۔ جی اب اس کو منقطع کس صورت میں کہیں گے؟ گھر کے اندر کتابیں ہیں تو گھر تو جل گیا، کتابیں بھی ساتھ ہی جل گئی۔ اگر ایک جنس میں نہیں آ رہی ہیں، کتابیں ایک الگ چیز ہے، گھر ظاہر ایک ہے الگ یہ چیز۔ کتاب گھر کی جنس میں سے تو نہیں ہے، کتابیں تو داخل ہی نہیں ہے گھر کے اندر، تو ٹھیک ہے، تو یہ وہ گدھے منقطع کی ہو گیا، طرح ہوگی، جیسا گدھا قوم میں داخل نہیں ہے تو یہ مستثنی گدھا منقطع کی مثال بن گئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی یا نہیں آئی بات؟ ٹھیک ٹھیک۔ جی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، یہ کس کی مثال ہے؟ اب وہ جن تھا، مطلب فرشتوں میں اپنی عبادت کی وجہ سے داخل ہو گیا تھا، منقطع میں ہی رکھیں گے اس کو؟ منقطع ہے نا، وہ فرشتے ہیں اور یہ جن ہے، کان من درجہ اس الجن، کا فرشتوں کے یہ تو اس قریب چلا گیا۔ فرشتوں کے جیسے وہ گدھا ان میں رہتے رہتے جہاں وہ جاتے تھے ہر جگہ گدھا بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتا تھا، سمجھے؟ لیکن وہ ان کی جنس تو میں یہ تو داخل نہیں منقطع تھا، ہو گیا پھر۔ منقطع تھا۔ یہ منقطع کی مثال بن جائے گی، سمجھ آئی یا نہیں؟ خیر یہ دو قسمیں تو کل گزر چکی تھی، مستثنی متصل بھی اور مستثنی منقطع بھی۔ اب وعلم، وعلم جہاں بھی آئے گا نا، اس کا مطلب ہے کوئی اہم بات آنے لگی ہے، بڑی اہم بات، خوب غور سے اس کو سمجھنا ہے اور سننا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ 8واں منصوب مستثنی ہے، تو مستثنی کے اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، صرف نصب نہیں آئے گا، اس کے اوپر اور اعراب بھی آئیں گے۔
لیکن نصب بھی ہوگا، اور عام طور پر مستثنا کی جو زیادہ تر قسمیں ہیں وہ منصوب ہی ہوں گی، اس لیے مستثنا کو بول دیا جاتا ہے کہ مستثنا منصوب ہوگا۔ یہ بھی منصوبات میں داخل ہے۔ یہ 8واں منصوب بن گیا کیا؟ مستثنا۔ اب خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے تاکہ جب ہم عبارت پڑھیں عربی کی عبارت تو اس میں ہم سے غلطی نہ ہو جائے اعراب کے اعتبار سے، اسے تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ مستثنا کی اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، سمجھے؟ پہلا اعراب جو مستثنا کے اوپر آئے گا نا وہ کیا آئے گا؟ نصب، مستثنا منصوب ہوگا، یہ پہلا اعراب ہے، سمجھے؟ اچھا یہ نصب کتنی جگہوں پر آئے گا؟ یاد رکھیے مستثنا کی 5 قسمیں ایسی ہیں جن کو منصوب پڑھنا واجب ہے، واجب یعنی 5 جگہوں میں مستثنا کے اوپر نصب آئے گا اور یہ نصب پڑھنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا، 5 قسموں نصب واجب ہے مستثنا کی 5 قسموں میں، سمجھے؟ پہلی قسم کیا ہے؟ یہ دیکھ وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى 4، اعراب کے اعتبار سے مستثنا کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سب سے اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں نا، تو پہلا اعراب کیا آئے گا؟ نصب، اور نصب کتنی صورتوں میں آئے گا مستثنا میں؟ 5 صورتوں میں۔ پہلی صورت، پہلی قسم جو جہاں مستثنا منصوب ہوگا، پہلی قسم سے مراد یہ ہے کہ جہاں مستثنا میں 3 شرطیں پائی جائیں وہاں مستثنا کو منصوب پڑھنا واجب ہو جائے گا، سمجھے؟ کون سی 3 شرطیں پائی جائیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ مستثنا متصل ہو۔ کیا معنی؟ مستثنا منقطع نہ ہو، کیا ہو؟ متصل ہو، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وقع بعد الا، یہ ان کے شرط کے لیے آتا ہے نا، تو ان شرط حرف شرط میں سے ہے، تو پہلی شرط کیا؟ مستثنا متصل ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ الا کے بعد آئے، ورنہ تو غیر، سوا، سواء وغیرہ، حاشا، عدا، ما عدا وغیرہ وہ بھی تو استثناء ہی ہیں، حروف استثناء ہی ہیں، سمجھے؟ ان کے بعد نہ آئے، مستثنا حاشا کے بعد نہیں، غیرہ کے بعد نہیں، سواء کے بعد نہیں، حالانکہ وہ بھی حروف استثناء، ان کے بعد نہ آئے، بلکہ کس کے بعد آئے؟ الا کے بعد آئے۔ دوسری شرط مستثنا متصل ہو، الا کے بعد واقع ہو۔ تیسری شرط کیا؟ فی کلام موجب، کلام موجب میں ہو۔ اچھا موجب کسے بولتے ہیں؟ جس کلام میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو۔ موجب معنی مثبت، سمجھے؟ موجب معنی نفی بھی نہ ہو، نہیں بھی نہ ہو اور استفہام بھی نہ ہو، سمجھے؟ تو کتنی شرطیں ہوگی؟ 3۔ مستثنا متصل ہو، الا کے بعد واقع ہو، الا کے بعد ہو، کلام موجب میں ہو، تو اس کو کیا پڑھنا؟ اس کے اوپر نصب پڑھنا، اس کو منصوب پڑھنا واجب ہے، واجب۔ پیش بھی نہیں پڑھ سکتے، زیر بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ غلط ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے مثال کیا جاءنی القوم الا زیدا، ابھی مثال پڑھ لی وصل المسافرون الا خالدا، ابھی پڑھا۔ اب آپ مجھے بتائیں جاءنی القوم الا، اب یہ مستثنا متصل ہے یا نہیں؟ جاءنی القوم الا زیدا میں پہلی شرط پائی گئی، سمجھے؟ اور الا بھی ہے یا نہیں ہے؟ مستثنا الا کے بعد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دوسری شرط بھی پائی گئی ہے۔ اور تیسری کلام موجب ہے، جاءنی تو نہیں ہے نا،
نہیں بھی نہیں ہے اور استفہام بھی نہیں ہے. کلام موجب میں ہے، مستثنا الا کے بعد ہے، متصل ہے، تینوں شرطیں پائی گئیں تو اب اس کو نصب پڑھنا واجب ہے. واجب جاءنی القوم الا زیدا وصل المسافرون الا خالدا. خالدون یا خالدین پڑھنا غلط ہو جائے گا. نصب پڑھنا پہلی قسم، یہاں نصب پڑھنا مستثنا کی پہلی قسم، جہاں یہ تین شرطیں پائی جائیں منصوب پڑھنا واجب ہو جائے گا. اور دوسری قسم جس کے اوپر جہاں مستثنا منصوب ہوگا اور نصب اس کے اوپر واجب ہوگی، وہ کیا ہے؟ منقطع. مستثنا منقطع ہو، وَهُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا. مستثنا کیا ہو؟ او منقطعا کما مر. مستثنا منقطع ہو تو جو مستثنا منقطع ہے نا، وہ بغیر کسی شرط کے اس میں نصب پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ کلام موجب میں ہو یا غیر موجب میں ہو. دونوں صورتوں میں اس کے اوپر نصب پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ واجب. ابھی مثال دے دی، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. یہاں کیا آ گیا؟ کیوں؟ وہ مستثنا منقطع ہے اور کلام موجب میں ہے، یہاں بھی نصب آ گیا. اور ما جاء المسافرون الا امتعتهم. مسافر نہیں آئے مگر ان کا سامان آ گیا. اب ما جاء، مسافر نہیں آئے، جب وہ نہیں آئے تو کلام غیر موجب ہو گیا، موجب تو نہیں ہے کیونکہ نفی آ گئی ہے. تو یہاں پہ بھی زبر پڑھنا واجب ہے، الا امتعتهم. اور جاء المسافرون الا امتعتهم، یہاں بھی نصب پڑھنا واجب ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. خیر، مستثنا منقطع کی صورت میں مطلقاً مستثنا منصوب ہوگا. مطلقاً کا کیا معنی؟ بغیر کسی شرط کے، کسی شرط کا پایا جانا ضروری ہے. تو اس صورت میں بھی منصوب ہوگا. دو صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت جس میں مستثنا منصوب ہوگا، او مقدما علی المستثنا منہ. مستثنا منہ پر مقدم ہو. کیا معنی؟ عام طور پر مستثنا منہ پہلے آتا ہے، مستثنا بعد میں ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں مستثنا مقدم ہو اور مستثنا منہ مؤخر. یہ تیسری صورت آ گئی جہاں مستثنا کے اوپر نصب پڑھنا واجب ہے. وہ تیسری صورت یہ آ گئی. اس میں تیسری صورت سے مراد یہ ہے کہ جس میں ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے بس. وہ کون سی شرط؟ کہ مستثنا منہ پر مقدم ہو، مستثنا پہلے آ جائے، مستثنا منہ بعد میں، بس صرف اس شرط کا پایا جانا ضروری ہے. یہ تیسری صورت بن گئی. اس میں بھی مستثنا پر نصب پڑھنا واجب ہے، بھلے کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو. بہر صورت مستثنا منہ پر اگر مقدم ہو گیا نصب پڑھنا واجب ہے، صرف ایک شرط. سمجھے؟ پھر چاہے مستثنا متصل ہو یا منقطع ہو، موجب ہو، کلام موجب میں ہو یا غیر موجب، کسی شرط کا پایا جانا ضروری نہیں. جس صورت میں بھی مستثنا متصل ہو، منقطع ہو، کلام موجب میں ہو، غیر موجب میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، بس مستثنا منہ پر اگر مقدم ہے، یہ ایک شرط پائی جا رہی ہے نا، تو اس کیس میں بھی مستثنا پر نصب واجب ہو جائے گی. سمجھے؟ اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ او مقدم علی المستثنا، اور کسی شرط کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اور کوئی شرط پایا جانا ضروری نہیں ہے نصب کے لیے کہ مستثنا مقدم ہو مستثنا منہ پر. جیسے ما جاءنی الا زیدا احد. اب یہ احد مستثنا منہ ہے، اصل یوں ہونا چاہیے تھا ما جاءنی احد الا زیدا، کوئی ایک بھی میرے پاس نہیں آیا سوائے زید، مگر زید آیا، اس کے علاوہ کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو احد مستثنا منہ تھا، اللہ سے پہلے ہونا، مستثنا سے پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بعد میں آیا. زیدن مستثنا پہلے آ گیا. سمجھے؟ اس کیس میں بھی مستثنا پر نصب پڑھنا واجب ہے، واجب.
ما جاءنی الا زیدن احد، ما حرف نفی، جاء فعل نون وقایا، یا ضمیر متکلم مفعول به، احد جاء کا فاعل، مستثنا منہ، زید مستثنا، مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر کیا بن جائے گا؟ فاعل ہوا ما جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول یا ضمیر مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ایسے ہی ہوا نا، مستثنا منہ احد کو بنائیں گے. اچھا کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3. جو ہم نے کہا 5 صورتوں میں نصب واجب ہے نا مستثنا کے اوپر، یہ چوتھی صورت آ گئی. سمجھے؟ وہ کیا؟ او کان بعد خلا وعدا عند الاکثر، مستثنا خلا اور عدا کے بعد آ جائے، یہ بھی منصوب ہوگا اکثر نحویوں کے نزدیک. آواز میں ڈسٹورشن استاد جی. نے کہا نہیں، اللہ اور اللہ کے بعد جو آئے گا نا وہ مجبور ہوگا، کیونکہ خلا اور عدا حروف جاگا میں سے، تو یہ جگہ نہیں. لیکن اکثر نحوی یہ خلا اور عداد جو مستثنا استثناء کے اندر آ رہا ہے اس کو فعل شمار کرتے ہیں. جی کلیئر آواز میں ہوئی استاد جی ڈسٹورشن. صحیح ہوئی آواز؟ نہیں ابھی بھی مسئلہ ہے.